تو بھائی دوستو، آپ لوگ دیکھیں آج معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ یہ چیزیں مت کریں، اگر آپ یہ چیزیں کریں گے آپ جہنم کی طرف جائیں گے، آپ جنت نہیں جائیں گے، اگر آپ یہ چیزیں کریں گے آپ جنت جائیں گے۔ آج مسلمان سارے کے سارے یعنی گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے دنیا والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگو، یعنی توبہ ایسے کرو جیسے کہ یعنی کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کرتے ہیں جسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ توبہ کرنے کا فائدہ ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہو جائیں۔ یا اللہ فرماتے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے جانوں پر اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے نا امید مت ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم سے کوئی گناہ اگر ہو گیا ہے رمضان شریف سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، اپنے گناہوں پر روئیں کہ یا اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے کون معاف کرے گا۔ تو بھائی دوستو، شیطان سب سے شیطان چاہتا ہے کہ یہ معافی مت مانگے۔ ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہو، معافی مانگو گے پھر گناہ کرو۔ نہیں بھائی، آپ معافی مانگتے جائیں، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگو، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ آپ بھی کوشش کریں اپنے اللہ کو راضی کریں، اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگو، اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگو، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے۔ اگر حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں، جس طرح حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا لازمی ہے اسی طرح حقوق العباد کا خیال کرنا لازمی ہے۔ حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق ہے، جب تک آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، اگر کسی کا آپ نے حق کھایا ہے، اگر کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے، اگر کسی پر آپ نے جبر کیا ہے، اگر کسی پر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس شخص سے معافی مانگے۔ اگر آپ ان سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا حق یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگنے سے پہلے بندے سے مانگو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ کیا ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تب آپ کو معاف کرے گا جب آپ بندوں سے معافی مانگو، کیونکہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، لیکن حقوق العباد سب سے مین یہ ہے کہ آپ جس بندے نے جس بندے کو آپ نے تکلیف دی ہے اس بندے سے آپ معافی مانگے۔ آپ اس بندے سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ تو بھائیو دوستو، آپ کو بھی چاہیے اگر کوئی بھی شخص ہے کسی نے کسی کی غیبت کیا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس شخص سے معافی مانگے، وہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو ہم سب انسان جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم چاہے جتنے بھی ہم سے گناہ ہو جائے، ہم جتنے بھی گناہ ہو جائیں حقوق اللہ میں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور حقوق العباد میں ہم بندوں سے معافی مانگیں۔ جن کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، جن کا حق ہم نے کیا ہے حقوق کا واپس کریں، جن کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے تو ان سے معافی مانگے، یعنی جن کے ہم نے گلہ کی ہے غیبت کی ہے تو ہم ان سے جا کر معافی مانگے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد اللہ تب معاف فرماتے ہیں جب